صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد وأحسن منك لم تر قط عيني يا رسول الله وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب يا رسول الله كأنك قد خلقت كما تشاء ارے فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا جسے بھی جو بھی سعادت ملی وہی سے ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى وطفيل المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حمد و صلاۃ کے بعد جمعۃ المبارک کی خوبصورت ساعتوں میں اور آپ موجود ہیں اللہ کریم اس وقت کو میرے لیے آپ سب کے لیے خیر کا ذریعہ فرمائے اللہ تعالی اپنی رحمتوں برکتوں اور لاتعداد نعمتوں سے میری اور آپ کی خالی جھولیوں کو مالا مال فرمائے اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں وَالْإِنسَ اور نہ ہی انسانوں کو یا اللہ تو نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا قرآن ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا پھر فرمایا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا
اپنے ذکر کے لیے، اپنی یاد کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس، یہ جن و انس ویسے ہی نہیں پیدا کیے گئے، ان کا کوئی مقصد ہے، ان کا کوئی مدعا ہے، یا اللہ ان کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا الا لیعبدون، یہ صرف اس کی عبادت کریں، میری عبادت کریں، انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ توجہ کریں، کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، غور فرمائیں ان پر۔ سورج انسان کے لیے، سبحان اللہ بولتے ہیں، چاند کا نظام انسان کے لیے، ستاروں کے جھرمٹ انسان کے لیے، آسمان کی کہکشائیں انسان کے لیے، زمین کا فرش انسان کے لیے، یہ سمندروں کی جولانیاں انسان کے لیے، ہواؤں کی طغیانیاں انسان کے لیے، یہ آبشاروں کی ٹھن ٹھناتی ہوئی خوبصورت ہوائیں انسانوں کے لیے، خوبصورت شہر، میٹھا شہد انسانوں کے لیے، یہ بستیاں انسانوں کے لیے، یہ شہر انسانوں کے لیے۔ فرماتا ہے یہ سارا انسانوں کے لیے ہے، اور انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب اس کو کوئی مسئلہ ہے جی؟ اب سوال یہ ہے کہ سب کسی کو پیدا کیا، ہر چیز کو میرے اللہ نے پیدا کیا، کس لیے؟ بولیں، انسان کے لیے۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں انسان کے لیے ہے، سب کچھ انسان کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے مچھر کو بھی بیکار پیدا نہیں فرمایا، یہ مچھر بھی انسان کے لیے، یہ مکھیاں بھی انسان کے لیے۔ حقیر چیز سے لے کر عرش کی اعلیٰ ترین چیزوں تک، اور زمین میں ایک ٹنکے سے لے کر آسمانوں کی رفعتوں تک اللہ نے جو کچھ پیدا فرمایا، اللہ فرماتا ہے یہ حضرت انسان کے لیے ہے۔ بولے یہ کس لیے ہے؟ انسان کے لیے۔ یا اللہ سب کچھ انسان کے لیے؟ ہاں فرمایا ہاں سب کچھ انسان کے لیے۔ تو یا اللہ یہ انسان کس لیے ہے؟ فرمایا انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ زندگی ہم سب سمجھتے ہیں کہ زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی عارضی ہے، ہم سب سمجھتے ہیں کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ہم سب سمجھتے ہیں کہ زندگی فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ ہر عقل والے کو، ہر نادان کو، ہر شخص کو اس چیز کی خبر ہے، حتیٰ کہ جو کافر ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی ایک دن مک جائے گی۔ اس بات پر تو کافروں کا بھی اتفاق ہے کہ زندہ نہیں رہنا، ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ توجہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ادھر توجہ نہ کریں، آپ ادھر توجہ کریں۔ جب سب نے ختم ہو جانا ہے، یہ بات حقیقت اور اٹل ہے کہ سب نے ختم ہو جانا ہے، یا اللہ باقی کیا رہے گا؟ زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، یہ کائنات کا خوبصورت نظام میرا رب فرماتا ہے ختم ہوگا۔ بنایا انسان کے لیے ہے، بنایا سب کچھ انسان کی سہولت کے لیے ہے، لیکن ایک وقت آئے گا میرا رب خود ارشاد فرمائے گا اذا السماء انفطرت، اے آسمان اب پھٹ جا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، ستاروں تم بکھر جاؤ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اگر سے آج تک قبروں میں آرام کرنے والے اٹھ جاؤ۔ اس کو مناسب کریں۔ تو کائنات کی ہر چیز میں مٹ جانا ہے، باقی جس چیز میں رہنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا نام۔ قرآن مجید کی سورہ رحمان میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، تمہیں خبر نہیں ہے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، یا اللہ باقی کیا رہے گا؟ فرمایا وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی جو رہے گا وہ تیرے رب کا نام رہے گا۔
اب باقی جس چیز میں رہنا ہے وہ کیا ہے؟ رب کا نام. توجہ کریں, باقی کس چیز میں رہنا ہے؟ جس جگہ پہ سجدہ کیا ہوا ہے, سجدہ قیامت کے دن میرا رب فرمائے گا زمین کے وہ ٹکڑے جن پر میرے بندوں نے سجدے کیے ہیں, جن پر میرے بندوں نے پیشانیاں جھکائی ہیں, جن پر میرے بندوں نے اپنی جبینیں ٹکائی ہیں, وہ حاضر ہو جائیں اور گواہی دیں کون کون سی جگہ ہے جہاں میرے بندوں نے ماتھا ٹیک کے سبحان ربی الاعلی پڑھا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, تیرے رب کا نام باقی رہے. دھرتی کے جس ٹکڑے پر تیرے رب کا نام لیا گیا وہ نام والی جگہ باقی رہے گی, وہ نام باقی رہے گا, تو یہ سب مٹ جائے گا. اللہ فرماتا ہے اس دھرتی پر جب تک میرا ذکر کرنے والے موجود ہیں, جب تک میری یاد کرنے والے موجود ہیں, جب تک عبادت کرنے والے موجود ہیں, جب تک بندگی کرنے والے موجود ہیں, تو یہ نظام کائنات اسی طرح حسن کے ساتھ, اسی خوبصورتی کے ساتھ چلتا رہے گا. لیکن جس وقت زمین سے اللہ کا نام, اللہ کے بندے اللہ کے نام لیوا, اللہ کی عبادت کرنے والے, اللہ کا ذکر کرنے والے جب مٹ جائیں گے تو ہم حکم دیں گے اے آسمان اب پھٹ جا, کیونکہ زمین سے میرے ماننے والے ختم ہو گئے. اذا السماء انفطرت, اب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الكواكب انتصرت, ستارے بکھر جائیں گے. واذا القبور بعثرت, پھر قبروں سے یہ سارے لوگ نکل آئیں گے. علمت نفس ما قدمت واخرت, اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا تھا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی, زمینوں و آسمان کا نظام انسان کے لیے بنایا, اور انسان کو کس لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے, انسان کو اپنے ذکر کے لیے, انسان کو اپنے حضور سجدے کے لیے, انسان کو اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے. توجہ کیجئے گا, جس شخص کی صبح سے لے کر شام تک جس کی زندگی میں سجدہ نہیں ہے وہ بدبخت ترین انسان ہے. جس کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ بدبخت ترین انسان ہے. جس کی زندگی میں نیک کام نہیں ہے وہ بدبخت ترین انسان ہے, کائنات کا سب سے بدترین انسان ہے. اور جس کے دامن میں اللہ نے عبادت کی خیرات رکھ دی ہے, سبحان اللہ, جس کے سینے میں اللہ نے عبادت کی خیرات رکھ دی ہے, اس کی صبح بھی اسی کے لیے ہے, اس کی ظہر بھی اسی کے لیے ہے, اس کی عصر بھی اسی کے لیے ہے, اس کی شامیں بھی. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے پیدا فرمائی, اور انسان کو فرمایا تو میری عبادت کے لیے. تو کس لیے ہے؟ میری عبادت کے لیے. اب ہر شخص نے اپنی اپنی جگہ آج کے جمعہ المبارک کے خوبصورت اجتماع میں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کس قدر عبادت کرتے ہیں اور کتنی عبادت کرتے ہیں. اب جب عبادت نام کس چیز کا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. عبادت نام ہے بندگی بجا لانے کا. بولو, عبادت کس کا نام ہے؟ بندگی بجا لانے کا. بندگی بجا لانے کا مطلب ہے اللہ کے ہر حکم پر سر جھکا لینا. اس کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ اس کا مطلب ایسے سمجھ آئے گا. اب دیکھیں, بندگی یہ ہے کہ ظہر کی 10 رکعت ہیں, 4 فرض ہیں. ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ تو جیسے اللہ کا حکم ہے 4 فرض ادا کرنا, جیسے رسول پاک نے بتایا ہے 4 فرض ادا کرنا, یہ بندگی ہے. کوئی بندہ کہے بھائی میں 4 نہیں 10 فرض پڑھوں گا, حالانکہ عبادت میں تو 10 فرض زیادہ ہے, سجدے زیادہ ہے, رکوع زیادہ ہے, اتحیات زیادہ ہے, سورہ فاتحہ زیادہ ہے, سورہ اخلاص زیادہ ہے. یا اللہ ثواب 4 فرض پڑھنے والے کو ملے گا یا 10 پڑھنے والے کو؟ تو جواب آتا ہے 4 فرض پڑھنے والے کو اجر بھی ملے گا, میری رضا بھی ملے گی, میری رحمت بھی ملے گی, میرا کرم
इबादत तो मेरे हुक्म पर सर झुका देने का नाम है। अब मेरे ख्याल में हर शख्स को बात समझ आ गई कि आप अगर सखावत के दरिया बहा दें, आप अगर नमाजें पढ़ पढ़ के जो है वो मस्जिद के सारे कोने भर दे, कुरान पढ़ पढ़ के पढ़ा पढ़ा के आप पूरी दुनिया को बसा दे, ये इबादत नहीं है। इबादत उसके हुक्म को मान लेने का नाम है। बस जितना कहा उस पर लब्बैक सर झुका दिया, ये इबादत है। इससे ये भी पता चलता है कि चीजों का ज्यादा होना, सजदों का ज्यादा होना, रुकू का ज्यादा होना, कुरान की तिलावत ज्यादा होना, ये इबादत नहीं है। जिस तरह मेरे अल्लाह ने फरमाया है उस तरह करने का नाम इबादत है। और वो उस वक्त तक समझ नहीं आ सकता जब तक बंदे को कुरान समझ ना आए, वरना तो इंसान पढ़ता ही जाता है, पढ़ता ही जाता है, पढ़ता ही जाता है। तो इबादत ज्यादा होने का नाम नहीं है। काम हो लेकिन अल्लाह के हुक्म की बजाय आवरी, सारी दुनिया सजदा छोड़ दे, उसकी जात में कमी नहीं आती, सारे सजदा रेज हो जाए, उसकी जात में बड़ाई नहीं आती, तो माना एक ही है, जो मेरे हुक्म पर सर झुका ले वो मेरा बंदा है, वो इबादत पूरी करने वाला है। और जो मेरे हुक्म का इनकार कर दे, उसके पास अगर लाखों सजदे हो, उसके पास अगर हजारों सजदे हो, उसके पास अगर सारी दुनिया की इबादत और सहाबतें मौजूद हो, लेकिन उसने चूंकि मेरे हुक्म का इनकार किया है, मेरे हुक्म को नहीं माना, इसलिए वो इबादत नहीं हो सकती। बंदा मोमिन को चाहिए कि वो कोई भी काम करने से पहले तो खुद देखे कि उसको खबर है उसके बारे में। मैं जो काम करने लगा हूं इस बारे में मुझे पूरी मालूमात है, दीन क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, नबी क्या फरमाते हैं। अगर तो सारी मालूमात है फिर वो करना शुरू कर दे, और अगर मालूमात नहीं है तो फिर किसी इल्म वाले के पास बैठे, कुरान मजीद से, नबी पाक की हदीस से उस काम, उस हुक्म, उस इबादत के बारे में क्या हुक्म है, पहले उसको पूरा सीख ले फिर बजा लाए। इसलिए कि लाजिम है किसी चीज का ज्यादा होना इबादत नहीं है, कम हो थोड़ा हो, रब का हुक्म पूरा हो रहा हो, ये इबादत है। अब इबादत छोटी छोटी चीजों से जाय हो जाती है, हम गौर नहीं करते। छोटी छोटी चीजें हमारे सजदों को जाय कर देती हैं, छोटी छोटी चीजें हमारे सजदों को वीरान कर देती हैं, छोटी छोटी चीजें हमारी जो इबादत हैं उनको खत्म कर देती है और हमें खबर तक नहीं होती। उनमें एक चीज का नाम है रिया। आपने नाम सुना होगा, क्या नाम है उस चीज का? रिया। रिया का दूसरा माना है दिखावा। कोई भी काम आप इसलिए कर रहे हैं कि लोग मुझे कहें मैं अच्छा हूं। बड़ा जरूरी पहलू है, आज का ये मौजूद बड़ा जरूरी है। अगर आप इसको दिल में जगह देंगे तो इंशाअल्लाह इबादत का फायदा होगा, वरना क्या पता हम भी अपने अमाल जाय कर रहे हो और हमें पता ही ना हो कि हम अपने अमाल जाय कर रहे हैं। रिया और दिखावा इबादत में बिल्कुल इस तरह है, कोई बंदा गुरबत पे जाए और वहां अखरोट को खड़ा करने की कोशिश करे तो सारी जिंदगी गुजर जाएगी, वो गुरबत पे अखरोट को खड़ा नहीं कर सकता। क्यों नहीं खड़ा कर सकता? कि गुरबत पर गुंजाइश नहीं है, वो भी गोल है, अखरोट भी गोल है। तो माना ये होगा, इबादत गुजार अगर अपनी इबादत को लोगों के दिखावे के लिए करेगा, सारी जिंदगी करता रहेगा, उसके दामन में नेकी और रहमत नहीं आएगी। दिखावा, रियाकारी, कोई भी काम इसलिए किया ताकि लोग मुझे कहें मैं अच्छा हूं। मस्जिद बना दी, लोग इसलिए कहें कि ये बड़ा सखी इंसान है, देखो इतने दिनों में इसने मस्जिद बना दी है, इतने महीनों में, इतने सालों में मस्जिद बना दी है। लोगों को खाना खिलाया, हालांकि ये नेक काम है लोगों को खाना खिलाना, लेकिन इसलिए खिलाया ताकि लोग कहें देखो यार फलां शख्स कितना बड़ा सखी है, आज उसने 20 देंगे, 15 देंगे, 10 देंगे, 2 देंगे, 4 देंगे, गरीबों में तकसीम की है। ये जाय है, सारा ये जाय है, रिया है, दिखावा है। कोई भी काम जब अल्लाह की रजा के अलावा
کسی اور مقصد کے لیے کیا جائے وہ ریا اور دکھاوے میں شامل ہے اور اس کا کوئی اجر۔ کوئی بندہ کہے فجر کو اٹھ کے جاؤں گا اذان پڑھوں گا اور لوگ کہیں گے دیکھو یار کتنا اچھا انسان ہے، صبح جا کے اذان پڑھتا ہے۔ کوئی بندہ ذکر کر رہا ہے اس لیے تاکہ لوگ کہیں دیکھو یار کتنا اچھا انسان ہے، یہ ذکر کرتا ہے۔ کوئی بندہ قرآن پڑھا رہا ہے اس لیے تاکہ لوگ کہیں یہ اچھا ہے، ماشاءاللہ کتنا اچھا انسان ہے، قرآن پڑھاتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ریا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی بھی عمل، ہماری زندگی کا کوئی بھی نیک عمل کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اس کی منشا اور مرضی یہ ہے لوگ کہیں دیکھو یار یہ کتنا عظیم انسان ہے، اس نے اتنے دمبے، اتنے بیل، اتنی بکریاں اللہ کی راہ میں قربان کی ہے، تو یہ دکھاوا ہے اور دکھاوا کرنے والے کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اب توجہ کریں اس پر، ایک حدیث پاک اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت سے 3 لوگ اللہ اپنی بارگاہ میں بلائے گا، 3 لوگ بلائے گا، میرا رب اپنی بارگاہ میں 3 لوگوں کو میری امت سے بلائے گا۔ لیکن یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے وہ تینوں جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول وجہ کیا ہوگی؟ تو جواب آتا ہے انہوں نے جو اعمال کیے ہوں گے وہ اس لیے کیے ہوں گے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے ہوں گے۔ ساری زندگی وہ نیک اعمال کر کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ لہذا اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل کس کی رضا کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا۔ آپ اگر اللہ کو خوش کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کائنات خود ہی خوش ہو جائے گی۔ توجہ کریں، حدیث پاک میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے والا اپنی نیکی کو اس طرح لوگوں سے چھپائے، توجہ ہے آپ سب کی، اس طرح لوگوں سے چھپائے جس طرح وہ اپنی برائی چھپاتا ہے۔ اب برائی بندہ گھر والوں سے بھی چھپاتا ہے کہ میری برائی کا میرے بھائیوں کو پتہ نہ چلے، میری برائی کا میری بیوی کو پتہ نہ چلے، میری برائی کا میرے دوستوں کو پتہ نہ چلے، میری برائی کا میرے بچوں کو پتہ نہ چلے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لوگ اپنی نیکیاں اس طرح چھپاتے ہیں جس طرح برائیوں کو چھپایا جاتا ہے تو امت مصطفیٰ، اے مصطفیٰ کی امت، تم خوش ہو جاؤ اور گواہ ہو جاؤ، میں قیامت کے دن اللہ کے نبی ایسے لوگوں کو چھپا کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ ان لوگوں کو جو اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے ہیں جس طرح برائیوں کو چھپایا جاتا ہے، یعنی جس قدر عمل خفیہ ہو، یہاں تک کہ کوشش کرے چندہ دینے والا وہ مٹھی میں اس طرح بند کر کے سوالی کو دے، اگر لوگ دیکھ رہے ہیں تو پتہ نہ چلے کہ اس نے کتنے دیے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ کسی بھی شخص کے ساتھ مدد کرنے والا اس کی مدد اس طریقے سے کرے، رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں یا دن کی روشنی میں بھی ایسے وقت میں کرے جب دیکھنے والے بہت کم ہو، کیونکہ وہ تو سودا اپنے رب سے کر رہا ہے اور اللہ سے کیا ہوا سودا کبھی ضائع، اللہ سے کیا ہوا سودا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ لہذا کوشش کریں صبح سے لے کر شام تک جتنی نیکیاں ہیں ان کو اس قدر چھپانے کی کوشش کریں جس طرح لوگ برائیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب نیکی اس طرح چھپائی جائے گی ہوگا کیا؟ میرا رب کرم فرمائے گا، وہ نیکی اس کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اور یہ نیکی دنیا میں بھی عزت کا سبب بن جائے گی، آخرت میں بھی عزت کا سبب بن جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں اللہ میری امت سے 3 لوگوں کو بلائے گا۔ ایک میری امت کا سخی ہوگا، کون ہوگا؟ جو بہت کھلاتا تھا، بہت پلاتا تھا، مساجد بناتا تھا، مدارس بناتا تھا۔ ایک امت کا سخی بلایا جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سخی سے سوال ہوگا اور سخی یہ بتا یہ عمل تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو تیری رضا کے لیے کیا کرتا تھا۔ جواب آئے گا
تو ہر ایک سے اپنی نیت کو چھپا سکتا ہے مگر رب کی بارگاہ سے نہیں چھپا سکتا. اور عمل کرنے والے انہوں نے سخاوت اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں. جا جن سے سخی کروانا پسند کرتا تھا آج جا اپنی سخاوت کا بدلہ بیوی سے لے لے. میری بارگاہ میں تیری کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا مال خرچ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے کوئی بھی چیز ہو, وہ گندم کے دانے ہیں, وہ پیسے ہیں, وہ روپیہ ہے, 1000 ہے, 10,000 ہے, تو کوشش کریں اس انداز سے دیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہ ہو. جو صحابہ اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہ ہو. اللہ فرماتا ہے ایسے سخیوں کے لیے جب سورج سوا نیزے پر ہوگا, جسم لوگوں کے پلک رہے ہوں گے, میں ایسے لوگوں کو اپنے کرم سے اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا. لہذا جو بھی سودا کرنا ہے وہ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. حضور فرماتے ہیں میری امت سے ایک عالم بلایا جائے گا, حافظ قرآن اور عالم دین بلایا جائے گا. اللہ فرمائے گا حافظ قرآن عالم دین یہ بتا تو دنیا میں قرآن کی دولت کس لیے پڑھایا کرتا تھا, لوگوں کو قرآن کس لیے سکھایا کرتا تھا؟ اور اس کرے گا یا اللہ میں تو تیری رضا کے لیے سکھاتا تھا. جواب آتا ہے لوگوں سے تو نے چھپایا ہے مگر میری ذات کو علم ہے. تو قرآن اس لیے سناتا تھا, تو قرآن اس لیے پڑھاتا تھا تاکہ لوگ تجھے اچھا کہیں. جا جس منہ سے اچھا کہوانا چاہتا تھا ہم نے دنیا میں کہوا دیا, آج تیرے عمل کا کوئی اثر موجود نہیں ہے. استغفر اللہ. تو معنی یہ ہے کہ عمل کوئی بھی ہو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے, ورنہ وہ ریا بن جاتا ہے, ورنہ وہ بیکار ہو جاتا ہے. تو ہم بہت سے اعمال اپنے اس لیے ضائع کر دیتے ہیں, چیز بھی دے دی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگ اچھا کہیں اس لیے یہ کام کر دیا, اور لوگ اچھا کہیں اس لیے نہ کریں, کوئی کام بھی اس لیے کریں میرا رب اچھا کہے. سبحان اللہ. تیسرا حضور فرماتے ہیں میری امت کا ایک شہید بلایا جائے. اب آپ غور کریں, شہادت پتہ ہے شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے, شہادت کتنا بڑا درجہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا شہید, سبحان اللہ تعالی, میری امت کا شہید اتنی عزت والا ہے, اتنی عظمت والا ہے, اتنی شان والا ہے. میرا امتی جب اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے پہلا قطرہ گراتا ہے, اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے لیے اس کے جسم سے نکلتا ہے, وہ زمین پر بعد میں گرتا ہے, اللہ پہلے اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. اتنی بڑی عظمت ہے شہادت کی کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا اتنا عظیم انسان ہے کہ اس کا ایک قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا, پہلے گناہ بخشے جائیں گے. یا رسول اللہ اس کے بعد اس کے جسم سے جتنے قطرے نکلے ہیں, جواب آتا ہے وہ تو اس کی عزت کو اور بلند کر رہے ہیں, وہ تو آخرت میں اس کی عزت کو, شان کو, مرتبہ و مقام کو بلند کر رہے ہیں جتنے قطرے اس کے بعد نکلتے ہیں. لیکن اللہ شہید کو بلائے گا, حضور فرماتے ہیں, اور شہید سے فرمائے گا تو نے جو جام شہادت نوش کیا تھا بتا اللہ کی رضا کے لیے, دین اسلام کے لیے, یا یہ کہنے کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر شہید لکھا جائے گا, لوگ میرے ماں باپ کو آ کر میری مبارکیں دیں گے اور اس کرے گا یا اللہ میں تو تیری رضا کے لیے. اللہ فرمائے گا نا, لوگ میری نیت سے بے خبر تھے, میں آپ جانتا تھا, لہذا جا اتنی بڑی قربانی کا تجھے کوئی اجر نہیں ہے. حالانکہ شہادت اتنا بڑا مقام ہے, اتنا بڑا رتبہ ہے حضور کی امتی کا کہ عالم کا کتنا بڑا رتبہ ہے, اور میں بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر حضور کی امت کا عالم ہے, اتنا بڑا مقام ہے. سبھی کا بھی اتنا بڑا مقام ہے.
شہید کا بھی اتنا بڑا مقام ہے، لیکن آپ نے دیکھا یہ تینوں کو لائے گئے اور تینوں سے کہا گیا جاؤ تمہارا کچھ نہیں ہے۔ یا اللہ فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تم نے میری رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے تم نے شہادت اللہ کی راہ میں نہیں دی، شہادت کسی اور مقصد کے لیے دی، صحابت کسی اور مقصد کے لیے کی، علم کسی اور مقصد کے لیے پڑھایا۔ تو دوست عالم اعظم یہ تو امت کے تین خوبصورت طبقے ہیں، لہذا آج کے جمعہ المبارک کے اس خوبصورت اجتماع میں میں نے اور آپ نے یہ سبق لے کے جانا ہے کہ کوئی بھی کام کس لیے کریں گے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ بولو، کوئی بھی کام کس لیے کریں گے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ جب کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوگا تو پھر اس کا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ۔ کس کے ذمہ ہے؟ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ۔ اور اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان چیزوں کا اجر میرے ذمہ ہے، اور تمہیں خبر ہے کہ میں اجر کتنا عطا کرتا ہوں، میں اجر گن کے نہیں دیتا، میں چن چن کے نہیں دیتا، میں اجر اپنی شان کے مطابق دیتا ہوں۔ یا اللہ تیری شان کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے میری شان یہ ہے، میری کبریائی یہ ہے، میری قدرت یہ ہے، میری کوئی ذات، میری کوئی صفت ختم ہونے والی نہیں ہے، پھر میں اجر بھی ایسا عطا کرتا ہوں جو ختم ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو میری شان یہ ہے کہ میری ذات کو، میری صفات کو فنا نہیں ہے، اسی طرح جو میں اجر عطا کرتا ہوں وہ بھی ختم ہونے والا۔ سورہ 3 کی آخری آیت میں رب العالمین نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، اللہ ان کو ایسا اجر عطا فرماتا ہے جو اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا۔ لہذا نماز فجر کی ہو تو اس لیے نہ پڑھیں استاد خفا ہوں گے، اس لیے نہ پڑھیں گھر والے ماریں گے، اس لیے نہ پڑھیں نہیں جاؤں گا تو محلے والے کہیں گے دیکھو یار کتنا عجیب انسان ہے، صبح سویا رہتا ہے۔ نماز اس لیے پڑھیں کہ میرا رب راضی ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید فوائل للمصلین، فوائل للمصلین۔ اب غور کریں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے۔ بھائی نمازی ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تیرے گھر جا رہے ہیں صبح شام، اور قرآن کہتا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ فوائل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یا اللہ نمازی کے لیے ہلاکت۔ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازی اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں اور یہ نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز دکھاوے کے لیے پڑھنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ نماز سجدوں کے باوجود، وہ سردی کی سخت ٹھنڈک میں وضو کرنے کے باوجود، وہ گرمی کی چھوٹی سی رات میں 3 گھنٹوں کی رات میں، مختصر رات میں صبح اٹھ کر مسجد آنے کے باوجود قرآن کے رائے ضائع ہو رہی ہے، اگر اس میں دکھاوا موجود ہے اور اگر رضائے مولا شامل ہے، بولو سبحان اللہ، اور اگر رضائے رب العالمین شامل ہے تو پھر شان یہ ہے ایک دن اور ہے، دوسرا اور ہے۔ پھر اللہ ایسے نمازیوں کو ایک وقت میں ایک مقام ایسا عطا کرتا ہے۔ فرمایا نمازی تو اب اس حال میں اس منصب پر پہنچ گیا ہے کہ تو بولے گا بعد میں، لب تیرے بعد میں کھلیں گے، تیری تمنا کو ہم پہلے پورا فرمائیں گے۔ آپ اگر ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو دین کے ستون گزرے ہیں، جنہوں نے دین پر صحیح عمل کیا، آپ اگر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، انہیں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ عبادت کتنی چھپ کر کرنی چاہیے، عبادت کو کتنا اللہ سے جوڑنا چاہیے۔ میں داؤد بھائی ایک اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے ایک ولی ہیں، میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، ذرا آپ اس تذکرے سے غور کریں کہ عبادت لوگ کس اخلاص کے ساتھ کرتے تھے اور عبادت کو کتنا چھپاتے تھے۔ میں نے کہا نا اپنی نیکی کو اتنا چھپائیں جتنا برائی کو چھپاتے ہیں۔
برائی کو اس لیے چھپاتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے تو برا کہیں گے، نیکی کو اس لیے چھپائیں کہ لوگ دیکھیں گے تو اچھا کہیں گے، اگر لوگوں نے اچھا کہہ دیا تو اللہ کے ہاں عمل ضائع ہوگا، اتنا چھپائیں۔ اور بالخصوص صدقہ دیتے وقت تو اتنا چھپائیں۔ فرمایا اپنے صدقوں کو قرآن کہتا ہے باطل نہ کرو، یا اللہ یہ باطل کب ہوتے ہیں؟ فرمایا دو چیزوں سے صدقہ رد کر دیا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، ایک دکھاوے کی وجہ سے، اور دوسرا جس کو صدقہ دیا ہے اس پر اگر آپ احسان کریں کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا، یہ کہنے سے صدقہ ضائع ہو جائے۔ آپ نے اگر کسی یتیم کو بچپن سے لے کر جوانی تک پڑھایا، پڑھانے کے بعد آپ نے اس کی شادی کروائی، شادی کروانے کے بعد آپ نے اس کو گھر اور چھت عطا کی، یہ کتنا کام ہے؟ اس پورے کام پہ لگے 30 سال۔ کتنے سال لگے؟ بولیں کتنے سال لگے؟ 30 سال لگے، اور 30 سال کے بعد آپ نے اس یتیم سے یہ کہہ دیا اور یار اتنا تو احسان مانو، میں نے بچپن سے لے کر آج تک پالا، شادی کروائی، علم دیا اور آج اس منصب پر پہنچایا اور تو بھول گیا، فرمایا اس کی نیکی ضائع ہوگی۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ نیکی کس وجہ سے ضائع ہوئی بھائی؟ 30 سال نیکی کرنا آسان ہے، اس لیے ضائع ہو گئی کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے احسان جتلایا اس پر، جس کو سیل کو جاتے ہیں احسان چڑھ، احسان جتلایا اس نے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی ہے۔ جس کے ساتھ نیکی کرے، ہاں حدیث پاک کا مفہوم ہے نیکیاں کر کے ایسی تھیلی میں نہ ڈالو جس میں سوراخ ہو، بھائی سمجھو بات کو، نیکیاں کر کے ایسی تھیلی میں نہ ڈالو جس میں سوراخ ہو۔ فرمایا جس نیکی کا احسان جتلاؤ گے، جس نیکی کو لوگوں کو دکھاؤ گے، اس نیکی کا بالکل ایسے ہی مقصد ہے کہ نیکیاں کر رہے ہو لیکن ایسی تھیلی میں ڈال رہے ہو جس میں سوراخ ہے، ادھر سے ڈالتے ہو دوسری طرف سے نکل جاتی ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ لہذا آج کے بعد انشاءاللہ ہم اس خوبصورت اجتماع میں یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ سے، ہم کوئی بھی کام کریں گے تو لوگوں کی خوشی کے لیے نہیں کریں گے، خطیب صاحب کی خوشی کے لیے نہیں کریں گے، گھر میں رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے نہیں کریں گے، کوئی کام بھی کریں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کا اتنا اجر عطا کرتا ہوں جو اجر کبھی ختم۔ کتنا سبحانہ چاہیے؟ داؤد دائی سے ہم پوچھتے ہیں، حضرت داؤد دائی رحمت اللہ علیہ اتنا عظیم انسان، اللہ کا بندہ، اللہ کا نیک بندہ، ولی اللہ جنہوں نے 40 سال مکمل روزہ رکھا ہے، 40 سال میں سوائے عیدین کے یعنی جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس کے علاوہ پورے 40 سال میں ہر دن کا روزہ رکھا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ 40 سال بندہ روزے دار ہو، ہم 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں لاغر ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، توجہ کریں۔ 40 سال منہ سے کہنا آسان ہے، 40 سال عبادت کی، 40 سال روزہ رکھا، لیکن 40 سال کے روزے کا ان کی زندگی میں 40 سال گزر گئے، لیکن ان کے گھر والوں کو، ان کی بچوں کو، ان کی بیوی کو، ان کی بیٹیوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ ہمارے والد نے 40 سال روزے رکھے ہیں۔ یہ خبر ان کے مرنے کے بعد پتہ چلی اور وہ کیسے؟ توجہ کریں بھائی، وہ گھر میں کہتے ہیں کہ صبح کے وقت وہ گھر میں ان کا معمول تھا کہ اذان فجر سے پہلے کہتے تھے میں نے ناشتہ کرنا ہے، صبح صادق سے پہلے وہ ناشتہ کر لیتے تھے، اور رات کا فرماتے تھے میں نے مغرب کے بعد کھانا ہے۔ 40 سال یہی معمول رہا، روزانہ جب کام پر جاتے تو گھر سے دوپہر کا کھانا لے کے جاتے تاکہ بچوں بیوی اور گھر والوں کو پتہ نہ ہو میں روزہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ بولے یار، ایسا کوئی عبادت گزار بھی ہوگا اس دھرتی پر؟ ہے اللہ کے بندے، دوپہر کا کھانا ساتھ لے کے جاتے، ساتھ لے کے تاکہ بیوی بچوں کو پتہ نہ ہو میں روزے دار ہوں۔ دعا کرو اللہ ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو کھانا لے کے جاتے
دوپہر کے وقت تپتی دھوپ میں جہاں وہ کام کرتے تھے اس محلے اس علاقے میں نکل جاتے، کوئی بھوکا ہوتا اسے کھانا کھلا دیتے، کوئی پیاسا ہوتا اسے لسی پلا دیتے، اور کوئی بھوکا ہوتا ساتھ جو دودھ موجود ہوتا وہ پلا دیتے۔ 40 سال دوپہر کا کھانا اسی طرح تقسیم فرماتے رہے۔ عمر کے آخری ایام میں آپ کے بھائی ایک دن آپ کے ساتھ گئے، معمول دیکھا تو کہنے لگے او بھائی صاحب آپ نے 40 سال ایسے ہی گزار دے۔ فرمایا چپ ہو جاؤ اور قسم کرو میری زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے۔ یہ زندگی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو بات میری سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔ عبادت اس طریقے سے کرے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس کا اجر نہ مانگے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس کا اجر نہ مانگے۔ نماز پڑھنے والے صرف اللہ سے اجر مانگ، صدقہ دینے والے اللہ سے اجر مانگ، قرآن پڑھانے والے اجر اللہ سے مانگ۔ لوگ کچھ نہیں دیتے، اور لوگ اگر دیتے ہیں تو وہ چاند روزہ ہوتا ہے، اور جب اللہ سے طلب کرے گا وہ اتنا عطا کرے گا جو کبھی ختم نہیں ہو، اتنا عطا کرے گا جو کبھی ختم۔ سزا کیا ہے ریاکار کی؟ ریاکار کہتے ہیں دکھاوا کرنے والے کو۔ ہماری بہت سی عبادات ضائع ہو گئی اور ہمیں خبر ہی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کی ایک وادی صرف حضور کی امت کے ریاکاروں کے لیے ہے۔ وہاں صرف ریاکار جائیں گے، وہاں صرف وہ لوگ جائیں گے جو نیکی اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگ مجھے اچھا کہیں۔ ایک وادی جو ہر دن میں 400 مرتبہ اعلان کرتی ہے ریاکاروں جلدی کرو میں تمہارے لیے پڑھ رہی ہوں۔ تو جہنم کی وادی روزانہ 400 مرتبہ آواز دیتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں وہ جہنم کی وادی صرف میری امت کے ریاکاروں کے لیے ہے جو قرآن دکھاوے کے لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو علم اس لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں لوگ اچھا کہیں، جو شہادت اس لیے کرتے کراتے ہیں لوگ اچھا کہیں، اور جو شہادت اس لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں لوگ اچھا کہیں۔ دوستو زندگی مختصر ہے، دی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، اور یہ ساری کائنات کا نظام میرے اور آپ کے لیے بنایا۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور عبادت وہ ہو جو صرف اللہ کے لیے۔ عبادت کس کے لیے ہوگی؟ قربانی کس لیے ہوگی؟ صدقہ کس لیے ہوگا؟ چندہ کس لیے ہوگا؟ زکوٰۃ کس لیے ہوگی؟ صدقات کس لیے ہوں گے؟ نوافل کس لیے ہوں گے؟ روزے کس لیے ہوں گے؟ اللہ۔ یہ دل کی تخفیف پر لکھ لیں۔ جس بندے کو آج کا یہ خوبصورت بیان سمجھ آیا ہے، انشاءاللہ اس بیان سے زندگی بدل سکتی ہے کہ ہم نے سب کچھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔